بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے جن آیات کی تلاوت سماعت فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ 41 سے 43، ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اس طرح ہے: اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ محترم سامعین کرام، مفسرین نے ان آیات کی تفسیر اس طرح لکھی ہے: اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے رسول عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہے، اور یہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں: اے اہل کتاب، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا ہے، اور یہ کتاب تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور تمہاری کتابوں تورات اور انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اس سے منکر اول نہ بنو، کیونکہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والے پہلے لوگ نہ بنو۔ بھی کی ضمیر قرآن مجید کی طرف ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، دونوں ہی قول صحیح ہیں، کیونکہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے کہ جو قرآن کا منکر ہو وہ صاحب قرآن کا بھی منکر ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ پہلے کافر نہ بنو کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو علم ہے دوسرے اس سے محروم ہیں، اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے مدینے میں یہود کو سب سے پہلے دعوت ایمان دی گئی، ورنہ ہجرت سے پہلے بہت سے لوگ قبول اسلام کر چکے ہوتے، اس لیے کہ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے: یہودیوں میں تم اولین کافر مت بنو، اگر ایسا کرو گے تو تمام یہودیوں کے کفر کا وبال تم پر ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 آدمیوں کے لیے دوہرا یعنی ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو وہ اہل کتاب جو اپنے پیغمبر پر ایمان لانا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو، جس سے وہ محبت کرتا ہو، اسے اچھی طرح ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اسی سے نکاح کرے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ احکام الہی تو اتنی قیمتی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں ہے چہ بیکار قلیل ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ جو بھی محض طلب دنیا کے لیے گریز نہ کرے گا
اور بچنے کی کوشش نہ کرے گا وہ اس وعید میں شامل ہوگا۔ آج بھی اس دور میں بھی قرآن کو کچھ دنیاوی معمولی معاوضے کو مد نظر رکھ کر غلط سلط فتوے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو حاتم رحم اللہ کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم علی وجہ البصیرہ اللہ کی رحمت کی امید سے اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی نافرمانی ترک کر دو۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو حق و باطل کو خلط ملط کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتمان حق سے منع فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ۔ قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں یہودیت و نصرانیت کو اسلام کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو چیزوں سے منع کیا ہے، حق کو باطل میں خلط ملط کرنے سے، دوسرا کتمان حق سے، اس لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اہل علم اور اہل کتاب باطل کی تردید کریں، حق کو ظاہر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تاکہ ہدایت پانے والے ہدایت حاصل کریں۔ محترم سامعین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تاکہ ہدایت چاہنے والے ہدایت حاصل کریں، گمراہ لوگ حق کی طرف رجوع کریں اور معاشرے میں مخالفین حق کی خلاف حجت قائم ہو، کیونکہ جو لوگ ایسا کریں گے وہی قوموں کے رہنما، رسولوں کے نائب ہوں گے، اور جو حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کریں گے اور کتمان حق سے کام لیں گے، یعنی حق کو چھپائیں گے، وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ لوگ دینی امور میں علماء ہی کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے اے اولاد یعقوب تم اپنے لیے دونوں راہوں میں سے ایک راہ اختیار کر لو۔ ابن جریر رحم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور منافقین بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں، مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائیں اور پورے طور پر اللہ کی بندگی اختیار کر لیں۔ نماز اور زکوٰۃ یہ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان رہے ہیں، لیکن یہود میں نماز با جماعت کا اہتمام نہیں تھا اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا۔ یہود نے نماز ادا کرنا بالکل چھوڑ ہی دیا تھا اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس آیت میں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے اب تمام امور میں نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اس آیت اور اس سے اگلی تینوں آیات میں خطاب یہود اور مسلمانوں میں مشترک ہے۔ ہماری شریعت میں بھی نماز با جماعت ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، بلا عذر ترک جماعت کبیرہ گناہ ہے۔ ہماری شریعت میں بھی نماز با جماعت ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے اور بلا عذر ترک جماعت کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت کی نماز تنہا شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے، رواہ البخاری۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، ادھر نماز کے لیے اذان کہی جائے یعنی اقامت کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر ان لوگوں کا رخ کروں جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل دین اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی عظمت و بلندی کا نشان اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کے متعلق فرمایا جو شخص نماز ہمیشہ قائم رکھتا رہے تو نماز اس کے لیے نور، دلیل اور روز قیامت
میں باعث نجات ہوگی۔ جو شخص اسے ہمیشہ نہ پڑھے اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ دلیل بنے گی، نہ ہی اس کے لیے باعث نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ یہ معنی ہیں کہ اعمال صالح بجا لانے میں مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان اعمال میں سحر فہرست نماز ہے۔ اس آیت سے بہت سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے یعنی با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، کیونکہ نماز کی اقامت حقوق اللہ کی ادائیگی کی شہادت ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی حقوق العباد کے ادا کرنے کی دلیل ہے۔ نماز جس طرح انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے تو زکوٰۃ اسے دنیا کی طرف بڑھنے سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور ہر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں تیسری چیز کا حکم دیا گیا ہے، وہ نماز با جماعت ہے۔ با جماعت نماز پڑھنا ہر مسلمان پر دن و رات 5 مرتبہ فرض ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد تک جانے پر قادر ہو اور جماعت چھوڑ کر تنہا نماز پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حالت جنگ میں بھی نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو بھی نماز با جماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو 2 آنکھ رکھنے والوں کو کس طرح چھوٹ مل سکتی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، صحت نماز کے لیے جماعت شرط ہے، بغیر جماعت کے نماز صحیح نہیں ہو سکتی الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ انہوں نے مسجدوں کو خالی کر دیا، سرمایوں میں مشغول ہو گئے تھے اور معاصی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ چاہتے ہیں۔ مسجدوں کو ویران و غیر آباد کرنے کی صورت تو یہی ہے کہ جماعت کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، لیکن جمعہ اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جہنم میں جائے گا، رواہ ترمذی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اسی کی ثواب کی امید میں نماز با جماعت کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔